بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 17 مئی 2024 بمطابق 17 ہجرت 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 17 مئی 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، سریہ رجی کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی مزید تفصیل احادیث اور تاریخ میں جو بیان ہوئی ہے وہ اس طرح ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ رجی کی بابت لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی سریے کے طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے بھجوائے اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ ان مسلمانوں کا سامنا مخالف قبیلے بنو لحیان کے 200 تیر اندازوں سے ہوا۔ مسلمان انہیں دیکھ کر ایک ٹیلے پر پناہ گزین ہو گئے۔ مخالفین نے انہیں پناہ دینے اور قتل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سریے کے امیر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ پھر ان سب نے دعا کی کہ اے خدا ہمارے حالات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ کافروں نے ان پر تیر چلائے اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سمیت 7 صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہو گئے۔ 3 آدمی ان کی پناہ کی پیشکش پر نیچے اتر آئے۔ مخالفین نے ان تینوں کو قابو کر لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ ان تینوں میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی بد عہد شکنی ہے جو تم نے کی، باخدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس پر کافروں نے پہلے انہیں مجبور کیا اور جب وہ نہ مانے تو انہیں بھی وہیں شہید کر دیا۔ 2 صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ باقی بچ گئے۔ کافروں نے انہیں لے جا کر مکے میں فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے خرید لیا۔ حضرت عاصم کے بہادری سے لڑ کر جام شہادت نوش کرنے کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے تیروں سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزے سے دشمن پر وار کرتے رہے، جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا اور صرف تلوار باقی رہ گئی تو تلوار سے دشمن کا مقابلہ کیا، اور جب آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے سطر کی فکر ہوئی، کیونکہ کافر جسے شہید کرتے اس کی لاش کو روندتے اور برہنہ کر دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے دن کے پہلے حصے میں تیرے دین کی حفاظت کی ہے، پس دن کے دوسرے حصے میں تو میرے سطر کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر 4 ہجری میں اپنے 10 ساتھیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ان پر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ خفیہ مکے کے قریب جا کر قریش کے حالات معلوم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے چونکہ ایک بہت بڑے مشرک سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے جب قریش مکہ کو اطلاع ملی کہ شہید ہونے والوں میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں تو انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو کہا سر کے جسم کا کوئی اور عضو لینے کے لیے چند آدمی روانہ کیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جس سردار کو شہید کیا تھا اس کی ماں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان کی لاش پر زنبوروں اور شہد کی مکھیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ انہوں نے مکھیوں اور زنبوروں کو ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہٹیں، بالآخر وہ لوگ خائب و خاسر لوٹ گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ ہر مشرکانہ رسم سے دور رہیں گے، یہاں تک کہ کبھی کسی کافر سے مس بھی نہیں کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس سب واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عہد کا کیسا پاس رکھتا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ کبھی کسی کافر سے مس نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی اس کی اس قسم کا پاس رکھا اور کافروں کو اسے چھونے نہ دیا۔ باقی صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور آخر میں 3 اصحاب رضوان اللہ علیہم باقی بچے، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ دشمنوں نے ان تینوں صحابہ کو پہلے عہد و پیمان دیا تھا
کہ وہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جب انہوں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تو کافروں نے ان سے عہد شکنی کی۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان مخالفین نے روپے کی لالچ میں خبیب رضی اللہ عنہ اور ابن دسنہ رضی اللہ عنہ کو مکے میں فروخت کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خریدا، کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا، جبکہ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا کہ اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ماریں اور تو اپنے اہل و عیال میں رہے؟ حضرت زید نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں ہیں وہاں ان کو کانٹا بھی چبھے اور وہ انہیں تکلیف دے اور میں اپنے اہل و عیال میں رہوں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ابن اقوا نے ذکر کیا ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی دن شہید کیے گئے تھے۔ جس دن یہ دونوں شہید کیے گئے اور اس روز سنا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علیکم السلام، یعنی تم دونوں پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حارث کے لڑکوں نے بڑا ناروا سلوک کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی معزز قوم کبھی اپنے قیدی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی۔ کافروں پر اس بات کا اثر ہوا اور انہوں نے اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو ایک روز ایک بچہ ان کے پاس آ گیا۔ خبیب کے ہاتھ میں اس وقت اسطرہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو لے لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی کہ کہیں خبیب رضی اللہ عنہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے چہرے پر خوف کو محسوس کر لیا اور کہا کہ تم ڈرتی ہو کہ میں اس بچے کو نقصان نہ پہنچاؤں؟ باخدا میں تو ایسا نہیں ہوں۔ وہ عورت کہا کرتی تھی کہ میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو۔ میں نے ایک دن انہیں دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے کھا رہے تھے اور وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان دنوں مکے میں کوئی بھی پھل نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا۔ جب قریش انہیں شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے انہیں اجازت دے دی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے اس خیال سے کہ تم کہو گے کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے دیر کرتا ہوں یہ نماز مختصر پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے۔ اس کے بعد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ موت سے بے خوفی تھی، قربانیاں تھیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اسلام کی خاطر ہر وقت جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے والے تھے۔ اس سریے کا مزید ذکر بھی ہے جو آئندہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار مورخہ 20 مئی 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔